بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5 سورۃ البقرہ آیات 127 سے 129، صفحہ 19 اشارہ اے یعنی سبق نمبر 19A۔ ہم صفحہ نمبر 18 میں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 16 اور 17 دونوں صفحات کر لیے۔ 16 اور 17 کے مختصر جو اشارات ہیں، 16 کے ہیں نسخ سوال خواہش جنت، نسخ سوال خواہش جنت، اور اس کے بعد ہے یہود ظالم عیسائی بے علم، اور اس کے بعد ہے ناراضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ، یہ 18 کا ہے۔ تینوں کو آپ دہرائیے علم۔ اب ہم لیتے ہیں 19ویں صفحے کے اشارات۔ بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب کی، وصیت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی، وہ امت گزر گئی۔ یہ جو ہے 4 اشارات ہیں جس کو ہم مختصر طور پر یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تعمیر، ملت، وصیت، امت۔ تعمیر، ملت، وصیت، امت، یاد رکھنا آسان ہے۔ علم۔ تو اب ہم لیتے ہیں تعارف پہلے اشارے کی۔ پچھلی آیتوں سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امام و قائد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے مزید یہاں تفصیل بیان کی ہے۔ یہاں جو اسباق ہیں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ ان دونوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کے قبول ہونے کی اور مغفرت کی دعا مانگی۔ اور نبی کے 4 اہم کام ہیں: تلاوت، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ تلاوت، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ علم۔ نئے الفاظ ہیں 2 1 1 0 1 2، یعنی اوسط وہی نیا لفظ ایک لائن میں ایک۔ تو ہم پہلی آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل، یعنی دونوں ابراہیم اور اسماعیل اٹھاتے تھے، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، یرفعو اٹھاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد آبجیکٹ ہے یعنی بنیادوں کو، بنیادیں اٹھاتے تھے، من البیتی خانہ کعبہ کی، و اسماعیل یعنی اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام اٹھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسماعیلو ہے، اسماعیلہ رہتا تو ابراہیم بنیادیں اٹھاتے تھے اور اسماعیل کو اٹھاتے تھے، نہیں، اسماعیلو ہے تو اسماعیلو یعنی اسماعیل علیہ السلام اٹھاتے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما لے، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو، یعنی دونوں کو ملائیں گے، انکا انتا بے شک تو ہی، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ علم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے رکھی گئی بنیاد تو پہلے وہاں سے موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام یرفعو اٹھاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کو یرفعو کر رہے تھے، مزید بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، ساری زندگی قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی ان کو یہی فکر تھی کہ ان کی کوششیں اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں۔ اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام کوششوں کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا قبول ہو جانا ہے یا ان کا قبول ہو جانا ہے۔ انکا انتا، بے شک تو یعنی بے شک تو ہی۔ دیکھیے اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط، پکا اور گہرا یقین اور بھروسہ ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے یا ظاہر ہو رہا ہے۔ السمیع خوب سن رہا ہے، سننے والا ہے، جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں تو انہیں اچھی طرح سنتا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ انسانی علم کے مطابق کائنات کا آخری کنارہ، صرف ہماری دنیا کا آخری کنارہ کئی بلین نوری سال ہے، بلینز آف لائٹ ایئرز اوے، تو اور اللہ تعالیٰ پھر 7 آسمان کے اوپر ہے، لیکن وہ فوری سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ العلیم، تو خوب جاننے والا ہے، تو ہماری اور ہمارے دلوں کی حالت کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اس لیے وہاں ربی ربی اے میرے رب تھا، یہاں دونوں دعا مانگ رہے ہیں اس لیے ربنا ہے۔ تو یہ جو نکات بیان کی گئی، علم۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ وَإِذْ، اور جب، یرفعو ابراہیم اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعدہ
بنیادیں، من البیتی خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، علم ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما لے، منا ہم سے، علم انکا انت بے شک تو ہی، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے، علم۔ دوسری آیت لیتے ہیں ہم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور بنا ہمیں فرما بردار تیرا، اور بنا ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت فرما بردار تیری، اور دکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور توبہ قبول فرما ہماری، بے شک تو ہی خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ بہت آسان الفاظ ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہمیں، مسلمینی دو فرما بردار، یعنی دونوں تھے نہیں، لکا تیرا، و اور من ذریتنا ہماری اولاد سے، یعنی ہماری اولاد سے بھی بنا دے، امتن ایک جماعت، مسلمتن فرما بردار، لکا تیری، و ارینا اور دکھا ہمیں، مناسکنا مناسک کہتے ہیں عبادت کے طریقے، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، و تب علینا اور توبہ قبول فرما ہماری، انکا بے شک انتا تو، انکا بے شک تو، انتا تو، انکا انتا بے شک تو ہی، التواب خوب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے، علم۔ کعبے کی بنیاد کو بلند کرنے کے اس تاریخی موقع پر اور اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی ان دونوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ ان کو مسلم یعنی سچا فرما بردار بنا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی دعا مانگی، دنیاوی لوگوں کی طرح نہیں جو اپنے بچوں کے لیے صرف دنیا کی آسانیوں اور سہولتوں کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں مناسک دکھا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہم اس راستے پر چلیں جو تو چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تب علینا ہماری توبہ بھی قبول فرما، کیونکہ ممکن ہے کہ ہم ان پر برابر عمل نہ کر سکیں۔ انکا انت التواب الرحیم، دیکھیے کیسا ایمان اور کیسا کامل بھروسہ ہے ان الفاظ میں، تو ہی تواب ہے اور تو ہی رحیم ہے۔ چلیے پیغام کو سکھائیے، علم۔ اب ہم لیتے ہیں ترجمہ کیجئے، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہمیں، مسلمین فرما بردار، لکا تیرا، اے ہمارے رب بنا ہمیں اور بنا ہمیں فرما بردار تیرا، علم۔ ومن ذریتنا اور بنا ہماری اولاد سے بھی، امتن ایک جماعت، مسلمتن فرما بردار، لکا تیری، اور بنا ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت فرما بردار تیری، علم۔ وَأَرِنَا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور توبہ قبول فرما ہماری، اور دکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور توبہ قبول فرما ہماری، علم۔ انکا انتا بے شک تو ہی، التواب خوب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے، علم۔ آخری آیت لیتے ہیں سبق کی، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، وہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلائے انہیں کتاب اور حکمت، اور پاک کرے انہیں، بے شک تو ہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے، علم۔ یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم اور سکھلائے انہیں، الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت، ویزکیہم اور پاک کرے انہیں، وہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلائے انہیں کتاب اور حکمت اور پاک کرے انہیں، علم۔ انکا بے شک، انتا تو، انکا انتا بے شک تو ہی، العزیز نہایت غالب، الحکیم خوب حکمت والا ہے، علم۔
مختلف جگہوں پر دین کی دعوت کے ایک طویل تجربے کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے نبی کی دعا مانگی جو کسی بھی امت کی بقا اور عروج کے لیے 4 ضروری اور بنیادی کام کرے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ تلاوت یعنی قرآن کا پیغام پہنچانا، کتاب کی تعلیم سکھانا سمجھانا، اس کے پیغام کی وضاحت کرنا، حکمت کی تعلیم اقوال و اعمال سے حکمت کی تعلیم دینا، تزکیہ برائیوں کو نکالنا، اچھائیوں کو بڑھانا انفرادی اور اجتماعی سطح پر۔ آج بھی اس امت کو زوال سے اٹھانا ہے تو ان 4 کاموں کو کرنا ہوگا۔ دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک تو ہی العزیز یعنی طاقت و قدرت والا ہے، یعنی تو کر سکتا ہے، اور الحکیم یعنی حکمت والا ہے، اسے کرنے کا بہترین طریقہ تو جانتا ہے۔ ہم بھی جب اللہ سے کسی پلان کے لیے دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعا میں اللہ کی صفات میں سے کوئی متعلقہ صفت شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بھیجے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی جماعت تھی جس نے ان 4 کاموں کو آگے بڑھانے کا پہنچانے کا پورا اہتمام کیا، مگر افسوس کہ ہم غیر عربوں کی اکثریت نے قرآن کی اصل تعلیم کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو سمجھنا اور غور کرنا چھوڑ دیا، اور سیرت کی روشنی میں اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی میجورٹی میں افسوس کا یہ حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کی ایسی تربیت فرمائی کہ اس کی مثال دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات مکمل تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں، جبکہ تاریخ میں کسی اور انسان کی تعلیمات اتنی تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں۔ یہ اس بات کا معجزاتی ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبیوں میں سے تھے۔ ایک حدیث لیتے ہیں ہم، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی جان حلق میں نہ آ جائے۔ وتب علینا کی حوالے سے یہ حدیث یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ تو جہاں یہ نقطے بیان کیے گئے ذرا اس کو ایک دوسرے کو سکھائیے، علم ترجمہ کیجئے۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، منہم انہی میں سے، اور اے رب ہمارے بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ علم یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم اور سکھلائے انہیں، الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت یعنی دانائی، وہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلائے انہیں کتاب اور حکمت، ویزکیہم اور پاک کرے انہیں۔ علم انک انت بے شک تو ہی العزیز نہایت غالب، الحکیم خوب حکمت والا ہے، بے شک تو ہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ علم الحمدللہ، تو ہم نے 3 آیتیں سیکھ لیں۔ اس میں اسباق کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ دونوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کے قبول ہونے کی اور مغفرت کی دعا مانگی، اور انہوں نے دعا مانگی ایک ایسے نبی کے لیے جو 4 اہم کام کرے۔ علم تو ہم کیا دعا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کے بیان کردہ 4 کاموں میں سے ہر ایک کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں۔ تلاوت، اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اسے سمجھ کر تلاوت کریں۔ کتاب کی تعلیم، اے اللہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا بننے میں ہماری مدد فرما۔ حکمت کی تعلیم، اے اللہ حدیث و سیرت کا مطالعہ کرنے میں ہماری مدد فرما، جو در حقیقت قرآن کا عملی نمونہ ہے اور جو حکمت سے بھرپور ہے۔ تزکیہ، اے اللہ اپنے عقیدہ، اخلاق، اپنے گھر اور معاشرے کو تمام برائیوں سے پاک کرنے میں اور ان میں اچھائیوں کو پیدا کرنے میں مدد فرما۔ اور پلان، ان 4 کاموں کے لیے میں پلان بناؤں گا۔ یہ دعا کو بھی آپ ایک دوسرے کو ذرا سکھائیے۔ علم اسماء اور افعال لیتے ہم۔ اسماء میں قواعد جو ہے جمع ہے قاعدہ کی، بنیاد، فاؤنڈیشن۔ مناسک جمع ہے منسک کی، یعنی طریقہ، عبادت کا طریقہ، حج کا طریقہ بھی آ سکتا ہے، عبادت کا طریقہ۔ حکمہ اس کی جمع ہے حکم۔ تو بتائیے، قاعدہ کی جمع قواعد، قاعدہ قواعد، منسک مناسک، حکمہ حکم۔ علم اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال۔ ابعث، اشارہ کیجئے، ابعث ٹھیک ہے، وبعث کا وا نکالیں گے تو ابعث بھیج،
تو اس نے بھیجا بعث. دہرائیے بعث یبعث ابعث بعث یبعث ابعث باعث مبعوث بعث باعث مبعوث بعث. حکمہ اشارہ کیجئے حکمہ حکمہ حکمت دانائی. وہ حکیم ہوا کیا مطلب ہوگا؟ وہ دانش مند ہوا. حکمہ ٹھیک ہے. دہرائیے حکمہ یحکم احکم حکمہ یحکم احکم حکیم ڈیش حکمہ حکیم ڈیش حکمہ. علم. 3 حروف والے کمزور افعال لیتے ہیں، کمزور یا حمزہ والے یکساں حروف والے. یتلو اشارہ کیجئے یتلو. یتلو وہ تلاوت کرتا ہے یا کرے، تو اس نے تلاوت کی کیا ہوگا؟ تلا. دہرائیے تلا یتلو اتلو تلا یتلو اتلو. تالن مطلوب تلاوہ تالن مطلوب تلاوہ. علم. عزیز اشارہ کیجیے عزیز 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 ٹھیک ہے. فاعل کا ہے اشارہ، یہ بہت اسپیشل ہے. تو وہ طاقتور ہوا غالب ہوا. عزہ. دہرائیے عزہ یعز عزہ عزہ یعز عزہ. عزیز ڈیش عزہ عزیز ڈیش عزہ. علم. ٹھیک ہے. مزید فی افعال لیتے ہیں. تقبل اشارہ کیجئے تقبل تقبل قبول فرما لے، تو اس نے قبول کیا تقبل. دہرائیے تقبل یتقبل تقبل تقبل یتقبل تقبل. متقبل متقبل تقبل متقبل متقبل تقبل. علم. یہ تدبرہ کے وزن پر ہے ٹھیک ہے. تدبرہ تدبر. ارینا اشارہ کیجئے اری نا دکھا ہمیں، تو اس نے دکھایا کیا ہوگا؟ ارا. بہت اہم ہے. تو دہرائیے ارا یری اری ارا یری اری. مرن مرن اراء مرن مرن اراء. یہ 3 اگر آپ کو یاد بھی نہ ہو تو چلے گا. ارا یری بہت اہم ہے اور اری. علم. یعلمہم یہ تو بہت آسان ہے. یعلم وہ سکھاتا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں. علم یعلم علم معلم معلم تعلیم. یزکی اشارہ کیجیے یزکی وہ تزکیہ کرتا ہے، اس نے تزکیہ کیا زکا. دہرائیے زکا یزکی زکی زکا یزکی زکی. مزکن مزکا تزکیہ مزکن مزکا تزکیہ. علم. الحمدللہ. 7 ہوم ورک مت بھولیے، آن لائن سے پڑھیے پڑھائیے یا خود ٹیچر بنیے، ٹریننگ لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.